بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد بھائی، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ مولوی اسحاق صاحب نے جس طرح کہا کہ شیعہ 12 ائمہ سے چونکہ بڑھا نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے غیبت کا ایک عنوان ایک کانسیپٹ بنایا، جبکہ ہم نے بتایا کہ 12 سے بڑھا اس لیے نہیں سکتے کہ نص موجود ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک غیبت کا نظریہ ہے تو وہ ہمارا گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں احادیث متواترہ موجود ہے۔ غیبت کے عقیدے سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت قیامت سے پہلے جو ظہور ہوگا اس پر تو شیعہ سنی کا اتفاق ہے، لیکن غیبت کا عنوان یہ ثابت کرتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت پہلے ہو چکی ہے، تبھی تو غیبت ہوگی، غیبت کے بعد ان کا ظہور ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی ولادت کب ہوئی، اب ہمیں تشخیص کرنی ہے کہ ان کی ولادت کب ہوئی۔ تشیع میں امام 12 ہیں، 11 امام اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کے بعد 12ویں امام نے آنا ہے۔ اب کیا یہ ممکن ہے کہ 11ویں امام اور 12ویں امام کے درمیان کوئی زمانی فاصلہ ہو، یعنی ایک دور میں 11ویں امام موجود ہوں، وہ اس دنیا سے گزر جائیں، اور اس کے بعد ایک طویل عرصہ بعد میں ایسا گزرے جس میں کوئی امام نہ ہو اور اس کے بعد 12واں امام پیدا ہو؟ کیا یہ کانسیپٹ مکتب تشیع میں قبول کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جب 11ویں امام اس دنیا سے جائیں گے تو اس وقت 12ویں امام موجود ہوں گے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں۔ ملاقات امام میرے سامنے کتاب ہے، یہ کتاب سید محمد صاحب قبلہ مجتہد امروہوی صاحب نے لکھی ہے، امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے عنوان پر۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت مجیدہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں حق سبحانہ و تعالی نے سورہ قدر کو نازل کیا۔ سورہ قدر میں یہ فرماتے ہیں کہ سورہ انا انزلنا میں شب قدر کا ذکر ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں ملائکہ اور روح ہر امر لے کر اپنے پروردگار کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ میں آپ کو یہاں پر، کیا وہ ایسی زمین پر آ کر چلے جاتے ہیں؟ یہ ہے میرے سامنے صحیفہ سجادیہ، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ۔ امام علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں سلام دائم البرکت الی طلوع الفجر علی من یشاء من عبادہ بما احکم من قضائہ، کہ شب قدر میں فرشتے جس پر اللہ چاہتا ہے اس پر نازل کرتا ہے، اور وہ ہر امر لے کر، خدا کا امر لے کر اس پر نازل ہوتے ہیں۔ یعنی فرشتے کسی کے اوپر نازل ہوتے ہیں، وہ جس کے اوپر امر لے کر نازل ہوتے ہیں اسی کو اولی الامر کہا جاتا ہے۔ اب یہ سورہ قدر نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے یہ شب قدر مختص نہیں تھی، بلکہ اس کے بعد بھی تھی اور قیامت تک رہے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہیں تو اس کے بعد بھی شب قدر آئی ہے۔ جب وہ شب قدر آئی ہے تو ملائکہ کس پر نازل ہوئے؟ وہ اولی الامر کون تھا؟ تو 11ویں امام کے بعد وہ اولی الامر 12واں امام تھا، کیونکہ وہ ہم نے بتا دیا کہ احادیث متواترات میں کہ امام ٹوٹل 12 ہی ہیں۔ تو جب 11ویں امام گئے، شب قدر آئی، تو کوئی نہ کوئی اولی الامر موجود ہوگا، اور وہ اولی الامر امام مہدی آخر الزمان 12ویں آخری امام ہیں۔ گویا امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے وقت امام مہدی آخر الزمان حجت خدا امام اس دنیا میں موجود تھے، اور اب پردہ غیبت میں جیسا کہ ہماری متواتر احادیث میں موجود ہے، اور قیامت سے پہلے ظہور کریں گے، اس پر شیعہ سنی کا اتفاق ہے اور احادیث متواترہ ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت یہ لکھتے ہیں کہ 15ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی اس دن کو یاد کرو کہ جب ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ قیامت کا دن ہوگا جس میں، یہ وہ آگے تشریح کرتے ہیں، یہ قیامت کا دن ہوگا جس میں سارے بندے اپنے اپنے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ ہر زمانے والوں کے لیے
خدا کی طرف سے ایک امام اور پیشوا کا ہونا ضروری ہے، اور اس وقت کے امام حضرت حجت علیہ السلام موجود ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی جب امام حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا سے گئے تو اب ان کے بعد کون سا امام ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھایا جانا ہے؟ تو امام علیہ السلام کے بعد، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد جو زمانہ آئے گا اس میں بھی کوئی امام کا ہونا ضروری ہے۔ چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام ہیں، تو ان کے وفات کے وقت جو امام ہوگا، جو ان سے آگے والے زمانے کا امام ہوگا، وہ 12واں امام ہوگا، کیونکہ 12 سے زیادہ امام نہیں ہو سکتے، حدیث متواتر ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام اس وقت پیدا ہو چکے تھے جب امام حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور وہی بعد والے زمانے کے امام ہیں۔ حدیث متواترہ کے مطابق آج غیبت میں ہیں، قیامت سے پہلے ظہور فرمائیں گے۔ مولوی اسحاق صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس آیت کے ساتھ بڑا ٹھٹھا کیا، اپنی من پسند تفسیریں کر دی ہیں، اور یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ پھر مولوی اسحاق صاحب خود تفسیر فرماتے ہیں اس آیت کی۔ اچھا، جب خود تفسیر فرماتے ہیں تو ہم نے جب یہ سنا کہ وہ فرما رہے ہیں لوگوں نے ٹھٹھا کیا ہے، تو ہمارے ذہن میں آیا کہ شاید اب کوئی احادیث نبویہ پیش کریں گے کہ دیکھو میں وہ تفسیر بتا رہا ہوں جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی اور کوئی حدیث پیش نہیں کی، کہ وہ جو تفسیر کر رہے ہیں آخر کیا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور خصوصی طور پہ اس کتاب کا اس لیے دینا چاہتا ہوں حوالہ کیونکہ مولوی اسحاق صاحب نے جب بھی شیعہ مکتب فکر کے بارے میں گفتگو کی ہے تو انہوں نے اسی تفسیر مجموع البیان کا ہمیشہ حوالہ دیا ہے۔ لہٰذا چونکہ اس کا مطلب ہے یہ ان کے مطالعے میں رہتی تھی، تو دیکھتے ہیں کہ آیا اس تفسیر کو، اس آیت کی تفسیر کو اس کتاب میں انہوں نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے۔ یہ ایک میرے سامنے تفسیر ہے، تفسیر فصل الخطاب، آیت اللہ سید علی نقی النقوی صاحب کی ہے۔ اس میں وہ حوالہ نقل کرتے ہیں مجموع الزوائد کا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہر امام کے ساتھ، یعنی ہر زمانے والے کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جانا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے یہ آیت ہر دور میں ایک امام کے موجود ہونے کی دلیل ہے، جس پر اصلی اور نقلی دلائل دوسرے بھی ہیں، اور ان دلائل میں سے ایک یہ آیت بھی ہوگی جس کی تائید میں امام رضا علیہ السلام کی مستند حدیث بھی ہے۔ یہ حدیث کون سی ہے؟ مستند ہے، معتبر ہے، صحیح ہے، اور حاشیے میں حوالہ اسی مجموع البیان کا دے رہے ہیں جس مجموع البیان سے مولوی اسحاق صاحب استفادہ کرتے تھے۔ مجموع البیان والے نے لکھا ہے ان الرضا علیہ السلام بالاسانید صحیحہ، کہ امام رضا علیہ السلام سے صحیح اسناد کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ جب خداوند کریم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائے گا تو اس امام سے مراد یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر زمانے میں ایک امام موجود ہوگا۔ یہ حدیث صحیح ہے، صرف ایک نہیں ہے اس کا طرق، بلکہ یہ متعدد طرق کے ساتھ متعدد کتابوں میں صریح الفاظ کے ساتھ موجود ہے، صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب 11ویں امام اس دنیا سے گئے ہیں تو اس زمانے والے کے لیے 12واں امام موجود تھا، ان کی ولادت ہو چکی تھی۔ تیسری آیت وہ فرماتے ہیں 13ویں پارے کی 7ویں رکوع میں ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ من جانب اللہ ہر زمانے میں ایک ہدایت کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر فرمایا تھا میں منذر ہوں، خدا سے ڈرانے والا ہوں، اور اپنے ہاتھ سے امیر المومنین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اے علی تم ہدایت کرنے والے ہو، اور ہدایت یافتہ لوگ میرے بعد تم ہی سے ہدایت پائیں گے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کی ہدایات بذریعہ احمد تاریخ اب تک باقی ہیں، اور ہر زمانے میں ایک ہادی ہوا ہے،
کیونکہ ہر قوم سے مقصود ہر زمانے والے اور ہر دور کے لوگ ہیں، اور آیت کا یہی مطلب ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خدا کی طرف سے بندوں کے لیے ایک ہادی ضرور ہوگا جس کو امام کہا جاتا ہے۔ اس وقت وہ ہادی حضرت حجت خدا ہے۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ 11ویں امام جب موجود تھے وہ اپنی قوم کے لیے کیا تھے؟ ہادی تھے۔ جب 11ویں امام اس دنیا سے گئے تو اب قوم کے لیے ہادی کون تھے؟ 12ویں امام۔ تو اس کا مطلب ہے جب 11ویں امام اس دنیا سے گئے ہیں تو اس وقت 12ویں امام موجود تھے۔ یہ میرے سامنے کتاب اصول کافی ہے، کتب اربع میں پہلے نمبر پر یہ کتاب آتی ہے۔ اس کے اندر یہ روایت ہے، سندن بالکل صحیح روایت ہے، میں صرف ایک طرق پیش کر رہا ہوں، یہ متعدد صحیح طرق کے ساتھ روایت موجود ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منذر ہیں، اور ہر زمانے میں ہم میں سے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہر زمانے میں ہم میں سے ایک ہادی ہوتا ہے جو لوگوں کو ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہادی خلق حضرت علی ہیں، اور ان کے بعد اوصیاء میں ایک کے بعد دوسرا ہے۔ اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے، اور یہ روایت متعدد کتب میں متعدد طرق سریہ اور صحیحہ کے ساتھ موجود ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں ایک ہادی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام تھے، جب وہ اس دنیا سے گئے تو اس زمانے کا جو ہادی تھا وہ 12واں امام تھا، وہ موجود تھا، یعنی ان کی ولادت ہو چکی تھی۔ احادیث متواترہ کے تحت وہ پردہ غیبت میں ہے، شیعہ سنی اتفاق کے ساتھ وہ قیامت سے قبل ظہور فرمائیں گے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی بس زحمت صرف یہ دوں گا کہ کیا یہ حدیث جو میں نے ابھی پیش کی ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، تو کیا یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہادی آئمہ ہیں؟ کیا یہ حدیث اہل سنت میں بھی ایسی کوئی پائی جاتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے خلافت علی، جی اہل سنت کی کتاب ہے، مولانا محمد زاہد صاحب نے لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تو اس میں حدیثیں موجود ہیں کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں منذر ہوں، پہلا حصہ اپنے سے مختص فرمایا، اور علی ہادی ہے، دوسرا حصہ آگے آئمہ سے مختص فرمایا۔ یہ فرماتے ہیں اس کی اسناد پر کچھ بحث ہے، لیکن بحثیت مجموعی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسن سے کم نہیں ہے۔ میں نے حدیث کے سافٹ ویئر جوامع الکلم میں اسے دیکھا، جس سے اندازہ ہوا کہ کل 13 سندوں کے ساتھ یہ حدیث منقول ہے، جن میں سے 10 ضعیف اور 3 حسن ہیں۔ یہ اہل سنت میں بھی روایت موجود ہے کہ یہاں جو ہادی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ آئمہ کے لیے استعمال ہوا ہے، امام کے لیے استعمال ہوا ہے، اور وَلِكُلِّ قوم کا لفظ ہے کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر قوم کے اندر ایک امام موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا اس کی سند حسن ہے۔ میں آپ کو اسی کی سند ایک اور کتاب سے بھی یہاں دکھا دیتا ہوں۔ اہل سنت کی روایت ہے، یہ دیکھیے، یہ میرے سامنے فتح الباری ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، صحیح بخاری کی شرح ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حسن سند کے ساتھ یہ مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف ہاتھ کیا اور فرمایا میں منذر ہوں، اور پھر حضرت علی علیہ السلام کی طرف ہاتھ کیا اور فرمایا کہ یہ ہادی ہے۔ یہ سند حسن ہے، اور اس سند پر حکم لگانے والے ابن حجر عسقلانی ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں، یہ میرے سامنے کتاب ہے مسند امام احمد ابن حنبل، جس کی تحقیق احمد محمد شاکر نے کی ہے، اور وہ اس کتاب میں جب یہ حدیث آئی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منذر والحاد رجل من بنی ہاشم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منذر ہے اور ہادی بنی ہاشم کا ایک فرد ہے، تو احمد محمد شاکر لکھتے ہیں اس کی سند صحیح ہے، اور امام حیثمی نے اس کے رجال کو صحیح کہا ہے۔ اس سند کو حافظ زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا ہے۔ تفسیر
کثیر کے حاشیے میں یہ روایت ہے. یہ کتاب ہے مستدرک حاکم، امام حاکم نے نیشاپوری کی ہے. اس میں حدیث نمبر 4646. یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان نقل کرتے ہیں اور اس کی اس روایت کی صحت پر حکم لگاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منذر ہیں، اور میں یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہادی ہوں. لہٰذا یہاں ہادی سے مطلب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام ہے، ہدایت کرنے والا، ان کا نمائندہ، خلیفۃ اللہ، خلیفۃ رسول. تو اس کا مطلب ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام گئے ہیں، تو چونکہ امام پورے 12 ہونے ہیں، تو اب جو قوم تھی ان کا ہادی کون تھا؟ وہ 12ویں امام تھے. اس کا مطلب ہے ان کی ولادت ہو چکی تھی. تو عابد بھائی میں بات کو سمیٹتا ہوں. 3 آیات مجیدہ، سورہ قدر، اس کے بعد آیت کہ ہم ہر قوم کو، لوگوں کو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر فرد کو. یہ آیت اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. یہ تینوں آیتیں بتاتی ہیں کہ ہر زمانے میں ایک امام ہونا ضروری ہے. اور چونکہ امام کی تعداد حدیث متواتر کے مطابق ٹوٹل 12 ہے، تو جب 11ویں امام اس دنیا سے جائیں گے تو 12ویں امام لازم وہاں پر موجود ہوں گے. اور اگر وہ موجود ہیں تو اب کہاں ہیں؟ احادیث متواترہ ہیں شیعہ کی، جو میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ پردہ غیب میں ہیں. پھر کیا ہوگا؟ شیعہ سنی کا اتفاق ہے وہ قیامت سے پہلے ظہور فرمائیں گے. لہٰذا ولادت کا تعین کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ان کی ولادت ہو چکی تھی، مکتب تشیع کی تفسیر کے مطابق یہ قرآن سے ثابت ہے کہ 11ویں امام جب اس دنیا سے گئے ہیں تو 12ویں امام اس دنیا میں موجود تھے، یعنی کہ ان کی ولادت ہو چکی تھی. لہٰذا مولوی اسحاق صاحب کا ایک طرق پڑھ کر اس کو ضعیف قرار دے دینا اور کہہ دینا شیعوں میں ولادت ثابت نہیں ہے، تو مولوی صاحب شیعہ تو قرآن کی رو سے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو ثابت مانتے ہیں. انشاءاللہ میں دیگر گفتگو آگے آپ سے فرمان میں کروں گا. بہت شکریہ جعفر.